ایک آدمی اگر رات کو سوئے تو کس طرح سوئے؟ سونے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ سوئے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی منہ کے بل لیٹ جاتا ہے، جس کو الٹا سونا کہتے ہیں۔ یہ الٹا سونا ویسے فطرتاً بھی مناسب نہیں ہے، صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے رواج میں یہ چیز بہت آ چکی ہے کہ لوگ الٹا سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے امراض بھی بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کسی اور کے سامنے شرمندہ بھی رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی یہ ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت کو کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے منہ کے بل الٹا ان کو گھسیٹا جائے گا، اسی کہ وہ جہنم جائیں گے، اور جو جہنم جاتے ہیں تو وہ منہ کے سامنے والے حصے سے تو جہنم نہیں جائیں گے، سامنے والے حصے سے لوگ جنت کی طرف جاتے ہیں۔ اب جہنم جو ہے وہ عذاب کی جگہ ہے، تو عذاب کے لیے عذاب کے طریقے پر کسی انسان کو لے جایا جائے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ منہ کے بل لٹا کے کھینچنے کا طریقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت قیس ابن طیفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے ابو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے منہ کے بل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پاؤں کے اوپر ٹوکا، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لک ولہذا النوم، آپ کس طرح سوئے ہوئے ہو؟ یہ جو سونا ہے یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اس طرح نہیں سونا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیغمبر بھی ہیں، اب پیغمبر ہمارے جو ہے وہ صرف ہمارے دین رہنمائی نہیں فرماتے، بلکہ دین رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا، اور پھر اسی حدیث میں آگے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل ناپسند ہے۔ پھر دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمیوں کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف اسی طریقے سے گھسیٹا جائے گا۔ اب اس حدیث میں ہمارے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ ہم سوئیں تو اس طرح نہ سوئیں، بلکہ سنت عمل کے مطابق سوئیں، اور سنت عمل کون سا ہے؟ دائیں کروٹ کے اوپر لیٹنا، ایک ہاتھ سر کے نیچے کرے اور دوسرا اپنے کونوں کے اوپر رکھے سیدھا کر کے، اور اس طریقے سے سو جائے۔ پھر یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ٹوکا تو آپ کے ذہن میں دماغ میں یہ باتیں آ جاتی ہے کہ یار میں بھی بزرگ بن گیا ہوں، ولی بن گیا ہوں، اور دیندار بن گیا ہوں، تو چلے آج کے بعد میں بھی کسی آدمی کو ناجائز عمل کی وجہ سے اسی طریقے سے ٹوکوں یا ماروں۔ اب آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس طریقے سے عمل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک صحابی کو اسی طریقے سے منع فرمایا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دل میں حد سے زیادہ تھی۔ اب آپ کی محبت کسی آدمی کے دل میں اس طرح تو نہیں ہو سکتی، اگر آپ کسی آدمی کو اس طریقے سے منع کریں گے وہ ڈائریکٹ اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑے گا اور جناب نیچے گرا دے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، تو یہ عمل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے کون سا عمل مناسب ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آپ روکیں اس انداز سے کہ آپ کے روکنے کے اندر محبت شامل ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ روکیں اور سارا کا سارا غصہ جو آپ نے اپنے جی میں چھپا رکھا ہے وہ کسی آدمی کے اوپر نکال دیں۔ اس طرح روکنے سے آپ کسی آدمی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، کہ کبھی کبھی آپ بے جان بزرگی، جس کو کہتے ہیں بے جان بزرگی، ایک ہوتے ہیں نا بزرگی، یقیناً بزرگی، اور وہ بزرگی ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق انسان کی زندگی میں آتی۔ ایک ہوتی ہے بے جان بزرگی کہ خود بزرگ ہوتا نہیں ہے لیکن زبردستی اپنے آپ کو بزرگ بنا لیتا ہے۔ اب وہ جو زبردستی اپنے آپ کو بزرگ بنا لیتا ہے اور وہ اس طرح کسی آدمی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سامنے والا آدمی راہ راست پر نہیں جاتا بلکہ وہ راہ راست کو چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کہا جاتا ہے آدھا حکیم خطرہ جان، آدھا مولوی خطرہ ایمان۔